ہمیں وہ دن یاد کرنے ہیں کہ ہم نے اس وطن کو حاصل کس لیے کیا ہے۔ آئیے کہ سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ مقصد کیا ہے، کہ ہم نے اس وطن کو کس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا ہے، اور آج پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں، اور تیسری بات کہ ہمیں پاکستان کے اندر کس بات کی دعوت دینی ہے۔ یاد رکھیے کہ تحریکیں ایسے ہی زندہ نہیں رہتی، تحریکیں جب تک آپ اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے، ان کی کاوش کو زندہ رکھیں گے، کہ یہاں آج اگر یہ بتایا جائے کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، پاکستان کے لیے جد و جہد تو 1850 میں شروع ہوئی، جب سید شہید کا قافلہ چلا تھا، جب انہوں نے قربانیوں کی داستان رقم کی تھی، جب انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو یہ شعور بخشا تھا کہ آج اگر ہم مسلمان سو گئے تو پھر اس خطے میں کوئی لا الہ الا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور پھر اس پاکستان کو بنایا تو مقصد لا الہ الا اللہ رکھا ہے۔ 1850 میں جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر ہمارے لوگوں نے، آباء و اجداد نے، آج یہاں پاکستان میں بعض وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد وہاں تھے، بعض وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد وہاں سے آئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آزادی کی اس کہانی سے غافل ہو چکا ہے۔ آج پھر ہم اپنے مقصد سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں کہ جب 47 میں پاکستان بنا، آج 78 سال ہو رہے ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دین ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہے، میں ان کے لیے تمکین کی جگہ بناتا ہوں جو اس کو پسند کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر آزادی کے نام پہ باجے بجائے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اور راستوں پر ڈالا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف نے پاکستان بننے کے بعد ہی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے۔ چند سال گزرے ہوں گے، اور پھر مرزائیت کا جو قافلہ تھا اسے دفن کیا ہے، اور آج تک ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے جو بھی سر نکلیں ہم انہیں کاٹ دیں اور انہیں دفن کر دیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی کہانیاں ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کی، اور پھر ختم نبوت پر کام ہوتا ہے، پھر حرمت قرآن کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس وطن کے اندر جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر حاصل کیا ہے۔ گویا کہ ہم اپنے اسلاف کا سبق بول رہے ہیں۔ پھر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر تحفظ صحابہ اور تحفظ اہل بیت کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس وطن کے لوگوں نے قرآن کی حرمت کو بھی منوایا ہے، صحابہ کی عظمت اور ناموس کو بھی منوایا ہے، ختم نبوت کے لیے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بھی لہرایا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جس کے لیے اس وطن کو حاصل کیا ہے، کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ہجرت کی، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو قربان کیا اور خود جنگ لڑے، ہمارے اسلاف بھی جنگ لڑے اور انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہمیں اس مقصد کو بھولنا نہیں۔